بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا عنوان ہے مساجد کے ائمہ کرام۔ ان سے ایک گزارش کرنی ہے کہ امید ہے آپ دین کا کام کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کی خدمت کرنے اور اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور تا حیات موت تک اللہ پاک ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے۔ گزارش یہ کرنی تھی کہ جو ائمہ کرام ہیں، مساجد کے امام ہیں، وہ اس زمانے میں خصوصاً اس ملک میں قسم پرسی کی حالت میں ہیں، کیونکہ مستقل ان کی آمدن نہیں ہے اور تنخواہیں نہیں ہیں، کہیں ہیں بھی صحیح تو بہت کم ہیں۔ کئی دوستوں سے میں نے پوچھا ہے جو بڑی بڑی مسجدوں میں کھڑے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں، تو میں نے سمجھا کہ بھی ان کی تنخواہ پوچھوں، تو وہ بڑے بڑے جہاں بڑے بڑے مطلب مالدار لوگ ہیں، وہاں بھی ان کی تنخواہیں جناب علی 13,000 14,000 15,000 الا قلیل، کوئی ایک دو آدمی جن کی 18 یا 20,000 تنخواہ ہے۔ تو اس صورتحال سے ائمہ کرام گزر رہے ہیں۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، کوئی محنت مزدوری کر لیں، اور کوئی نہ کوئی اپنا سلسلہ بنا لیں جس سے آپ کے گھر کا یا بچوں کا معاملہ چلتا رہے۔ آپ صرف نمازیوں پر نہ رہیں، کیوں کہ میں اس تجربے سے گزرا ہوں۔ مجھے پچھلے 30 سال سے میں اس شعبے میں منسلک ہوں کہ آپ اگر نمازیوں پر انحصار کر لیں گے کہ بھی نمازی میری خدمت کریں اور نمازی مجھے سب کچھ دیں گے، نہیں دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازی اکثر ہوتے بیچارے وہ ہیں جو غریب ہوتے ہیں، امیر لوگ اکثر نمازی ہوتے نہیں، ہوں بھی سی تو وہ مسجد یا امام کے، خصوصاً امام کے مسئلے میں جو ہے نا وہ دلچسپی نہیں لیتے، تو اکثر نمازی بیچارے غریب ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان میں سے ایک دو کوئی ہوں گے جو آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، تو کیا ہوگا پھر وہ اپنی چودراہٹ جمائیں گے، یہ کر لو جی، وہ کر لو جی، یہ کر لو، وہ کر لو، اور اگر آپ ان کی چودراہٹ قبول کر لیں گے تو آپ صحیح معنی دین کا کام نہیں کر سکیں گے، صحیح معنی مسجد کی خدمت نہیں کر سکیں گے، صحیح مسئلہ نہیں بتا سکیں گے، یعنی کہ آپ ایک عجیب کیفیت سے دو چار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ان کی چودراہٹ کو نہیں مانیں گے تو جناب علی وہ آپ سے بری بیزار ہو جائیں گے، پھر آپ کو وہ جو چھوٹا موٹا چندہ ہے وہ دینا چھوڑ دیں گے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، مال کے زور پر، چودراہٹ کے زور پر، سنا جی، وہ لوگوں میں آپ کو بدنام کریں گے۔ تو اس لیے نمازیوں پر جو ہے نا، مسجد کے نمازیوں پر کبھی انحصار نہ کریں کہ جناب ان کے ساتھ کوئی لالچ رکھیں کہ یہ روٹی دیں گے، یہ تنخواہ دیں گے، یہ پیسہ دیں گے، یہ ماہانہ دیں گے۔ کوشش کریں ان سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں اگر صحیح معنی دین کا کام کرنا ہے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو دے گا بھی صحیح، کتنا دے گا؟ 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 1500 روپیہ، 2000 روپیہ، کوئی لاکھوں میں نہیں دے گا کہ اس کے گھر کا بجٹ جناب علی لاکھ روپیہ ہے تو آپ کو 10,000 روپیہ پکڑا دے گا، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑا بہت جو کریں گے اس میں بھی وہ اپنی چودراہٹ دکھائیں گے۔ اگر آپ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں دو چیزیں، اگر آپ ان کی چودراہٹ کو قبول کر لیں گے کہ ہر جائز ناجائز وہ جو بات کہیں آپ قبول کر لیں گے تو آپ کو پھر دین کا کام کرنا، مسجد میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تو دوسری بات اگر نہیں قبول کریں گے تو وہ مال کی بنیاد پر چودراہٹ کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کریں گے، اور دوسری بات ہے کہ آپ کا وہ جو دیں گے ماہانہ
1500 روپے یا 1000 روپے یا 500 وہ بھی بند کر دیں گے، اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کریں گے، اور آپ سے ناراض بھی ہو جائیں گے۔ اور خصوصاً شہرداری میں نے یہ دیکھا ہے، کیونکہ یہ ہر دوسری تیسری گلی میں مسجد ہوتی ہے تو لوگ مسجدیں بدل دیتے ہیں۔ بس جی مولوی صاحب نے یہ کہا تھا، یہ بات کر ڈالی تھی تو میں سب میں کھڑا تھا، اس نے کہا جی اپنے ٹخنوں سے چلو سلوار اوپر کر لو وغیرہ، ننگے سر نماز نہ پڑھو جی، کپڑا باندھ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کوئی نہ کوئی عذر بنا کے وہ مسجد بدل لے گا۔ تو اس لیے میں ائمہ کرام سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان پر انحصار نہ کریں، اور دوسری بات ہے کہ اپنی روزی روٹی کے جو ہے نا سورسز باہر سے جو ہے نا بنائیں، باہر سے دوست بنائیں، باہر سے جو ہے اپنا، باہر سے مطلب یہ ہے کہ ملک سے باہر، یعنی کہ اپنے محلے سے اپنی مسجد سے جو ہے نا باہر بنائیں، جو دوست آپ کے ساتھ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں۔ اگر صرف آپ اپنے نمازیوں پر انحصار کریں گے تو نہ آپ صحیح معنی دین کا کام کر سکیں گے، نہ صحیح مسئلہ بیان کر سکیں گے، اور نہ آپ کی معاشی پریشانی دور ہوگی۔ اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے بے شک مزدوری کر لیں، اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، چھوٹا موٹا کام کر لیں، اور باہر سے کوئی دوست تیار کریں جو آپ کے ساتھ، آپ کی مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ اس طرح صرف نمازیوں پر انحصار نہ کریں، وگرنہ یہ عین موقع پر بجائے فائدہ دینے کے آپ کو یہ نقصان دیں گے۔ اس بات کا مجھے پچھلے 30 سال سے تجربہ ہے، اور میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کی چودراہٹ کو قبول کریں گے تو دین کا کام نہیں کر سکیں گے، مسئلہ صحیح نہیں بیان کر سکیں گے، مسجد میں شور کریں گے، صف میں بیٹھ کے شور کریں گے، آپ روک نہیں سکیں گے۔ اور اگر آپ روکیں گے، آپ ان کو دین کی بات سمجھائیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، یا مسجد چھوڑ جائیں گے، یا آپ کو وہ جو 1000 1500 یا 500 یا 200 دیتے ہوں گے وہ چھوڑ دیں گے، اور وہ بھی احسان جتلائیں گے کہ جی ہم دیتے تھے، ہم کرتے تھے، یا ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے مہربانی کریں، آپ اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہیں، توکل بر خدا، توکل بر خدا بس۔ اور دوسری بات ہے کہ باہر سے دوست تیار کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اپنی محنت، اپنے ہاتھوں کی محنت سے جو ہے اپنی روزی روٹی کے وسائل پیدا کریں، ان نمازیوں پر یا محلے والوں پر انحصار نہ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔